اسلام آباد میٹرو کے ہم نے اس میں دیکھا کہ اسٹیشن پر کہ جو ان کا واش روم تھا وہاں پر ایک 11 سال کی بچی کی لاش ملی ہے اور اس بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ بچی کی باڈی پہ تشدد کے نشانات ہیں، خراشیں ہیں، اور اس پوسٹ مارٹم سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ مدیہ وہاں پر اسلام آباد میٹرو وہاں پر سی سی ٹی ویز نہیں، کیمراز لگے ہوتے ہر جگہ کورڈ نہیں ہے۔ اسلام آباد جو ہے ان شہروں میں آتا ہے جہاں پر سیف سٹی اتھارٹی ایکٹیو ہے۔ کیا ہر جگہ پہ جہاں پر سیف سٹیز ہوتے ہیں، ہم کراچی جیسے بڑے شہر کے حوالے سے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ آئسولیٹڈ کیمراز ہیں، پرسنل کیمراز لوگوں نے اپنی دکانوں پہ ادھر ادھر لگائے ہوئے ہیں، بینکوں کے پاس کیمرے ہیں، لیکن اتنا کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے، اس لیے وقت پہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جہاں پر سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں اور میٹرو بس سروس جیسا ایک پورا ایک سمجھیں انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک سروس ہے جو کہ بس سروس ہے آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور ایسے میں وہاں پر اس واقعے کا ہو جانا اور کسی کو پتہ نہ چلنا اس واقعے کے ہونے کے بعد تک، بالکل کیا ہو رہا ہے؟ بڑے اچنبے کی بات ہے۔ خیر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی بچی کی شناخت نہیں ہو سکی اور ورثہ کی تلاش بھی جاری ہے، اور ساتھ میں فورنزک ٹیسٹ کے لیے جو سیمپلز ہے پنجاب سائنس فورنزک ایجنسی بھجوا دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب فورنزک میں وہاں پہ کوئی جب سے سیمپلز جاتے ہیں، نمونے جاتے ہیں، تو اس میں باہر مطلب رزلٹ آنے میں اس کو تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ پیش آیا کورنگی مہران ٹاؤن میں، جہاں کے اسکول کے باہر 13 سالہ طالبہ کو اغوا کیا گیا دن دہاڑے۔ طالبہ رخسانہ کے اغوا کا مقدمہ جو ہے یہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے، چند افراد کو اس حوالے سے حراست میں بھی لیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق اغوا کاروں کی آخری لوکیشن جو ہے وہ کشمور آئی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھیں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی، کیونکہ دیکھو میٹرو اسٹیشن ہے، وہاں پہ ایک نہیں وہاں کا سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی اسلام آباد شہر میں بھی ہوتی۔ آپ سوچیں اس کے واش روم سے ملنا، اس کا مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ستی کہیں باہر انسیڈنٹ ہوا اور واش روم میں لاش پھینک دی گئی، اس کا مطلب ہے کہ میٹرو اسٹیشن کے واش روم میں ہی یہ سب کچھ ہوا اور وہیں پہ بچی کا قتل بھی کیا گیا، کیونکہ اگر آپ نے قتل کی باہر سے کیا ہوگا تو آپ بچی کی لاش گھسیٹ کے تھوڑی لے کر آئیں گے، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ دوسری جانب دیکھیں کراچی میں بھی کیا بنتا ہے جو بچی اغوا ہوئی ہے۔ چلیں جی اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کلیئرٹی لے لیتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ نذیر شاہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، کراچی کے واقعے پہ ان سے بات کریں گے۔ اسلام آباد میں جو ہوا اس کو بتانے کے لیے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بابر بھائی ذرا آپ سے آغاز ہم کریں گے، اس اندوہناک واقعہ یہ جو پیش آیا یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ میٹرو بس اسٹیشن کے جو اسٹیشن پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ میں اگر غلط نہیں ہوں تو پورا اسلام آباد ویسے بھی سی سی ٹی وی سے کورڈ ہے، اور اس کے بعد پھر میٹرو بس اسٹیشن کا اپنے بھی سی سی ٹی ویز ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ہوا کیسے؟ جی اشفاق اور مدیہ بہت شکریہ، بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور دارالحکومت اسلام آباد میں ایسا واقعہ ہوا ہے، اور کی سب سے بڑی وجہ سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے، لیکن تھوڑا سا میٹرو اسٹیشن کے حوالے سے مدیہ اور اشفاق میں بتاتا چلوں کہ یہ میٹرو اسٹیشن فعال نہیں ہے۔ یہ میٹرو اسٹیشن وہ میٹرو اسٹیشن ہے تھانہ رملہ کے ایریا میں، G11 کے ایریا میں آتا ہے۔ یہ نیا میٹرو اسٹیشن ٹریک بنایا گیا، یہ نئے میٹرو اسٹیشن بنے ہیں اور یہ فعال نہیں ہے، ویران ہے، لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ پھر سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز لگے ہوئے ہیں دارالحکومت اسلام آباد کے انٹری ایگزٹ تمام صورتحال پر۔ اس بچی کو نامعلوم مقام سے اغوا کر کے لایا گیا۔ لیکن پریسائزلی دو چیزیں، اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو میٹرو بس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی اسٹیشن فعال نہیں ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے پراپر، سیکیورٹی کا عملہ زیادہ موجود ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کہیں یہاں سے کوئی انسٹالیشن کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، چیزیں اکھاڑ کے نہ لے جائے، اور بہت سے ریزنز ہوتے ہیں میں جو دیکھا گیا بالکل ایسے ہی۔ تو اس کی کیا وجہ رہی کہ یہ غیر فعال تھا اور اس کے بعد بھی وہاں پر لوگوں کو ایکسیس حاصل تھی؟ اشفاق تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میٹرو اسٹیشن غیر فعال تھا، اس کے اوپر سیکیورٹی کا عملہ موجود تھا، سیکیورٹی تھی، لیکن جو واش روم ہے وہ اس میٹرو اسٹیشن کے ذرا دوسری جانب جہاں پہ انتہائی ویران ایریا ہے، لنک تو ہے اس کے ساتھ، ویران ایریا ہے۔ اگر اس G11 کے اس میٹرو اسٹیشن کا ذکر کیا جائے تو قریب ایک کچی بستی ہے
اور اس کے ساتھ یہاں پہ میٹرو اسٹیشن ہے اور میٹرو اسٹیشن ویران ہے. پولیس 2 سیکیورٹی گارڈ اس وقت حراست میں لیے گئے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی جو آنی ہے, ابھی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچی کو گلا دبا کر قتل کیا گیا, اور جو رپورٹ آئے گی جس میں بچی کے ساتھ زیادتی کے اگر اس رپورٹ میں بتایا گیا تو پھر جو آج FIR درج ہوئی ہے تھانہ رمنا میں نامعلوم قاتلوں کے خلاف, اس میں زیادتی کی دفعات بھی شامل کر لی. بابر ایک چیز ذرا کلیریفائی یہ کر دیں ابھی ہمیں کہ یہ کیا اسلام آباد میٹرو کا واش روم ہے یا اس سے ہٹ کے واش روم ہے, یہ ذرا سی کلیئرٹی پھر ابھی کر ہی دیں. نہیں, یہ اسلام آباد میٹرو اسٹیشن جو غیر فعال میٹرو اسٹیشن ہے, یہ اس کا واش روم ہے. کچھ بھی ہو, دارالحکومت اسلام آباد ہے, کیپٹل ہے دارالحکومت اسلام آباد کا, مثالی پولیس ہے, تمام وسائل, تمام سیف سٹی, تمام وسائل ان کے پاس موجود ہیں. بڑا مطلب ایک طرح سے ہر طرح سے فیسلٹیز ہے, انٹری ایگزٹ, سڑکیں, گلیاں, میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہیں سے ان کو ہر طرح ہیلپ بھی ملے, جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر طریقے سے یہاں پہ. جی دوسرا مطلب یہاں پہ بتاؤں کہ بچی کی شناخت نہیں ہوئی. شناخت کروانے کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے نئے RPO راولپنڈی اشفاق احمد خان اور CPO اطہر اسماعیل اور پنڈی پولیس سے بھی مدد طلب کی گئی ہے. اور اس کی جو بچی کی پک ہے, بچی کی بظاہر جو شکل و صورت ہے وہ اچھے بالکل لگتی ہے بچی, اور اب ورثہ کی شناخت نہ ہو پانا یا بچی کی شناخت نہ ہو پانا, یہ بھی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس کی کارکردگی کے اوپر بات بالکل یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں آس پاس کوئی ایسا اغوا کا جو کوئی واقعہ بھی پیش نہ آیا ہو, کسی نے رپورٹ ایسا نہ کیا ہو, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اور ہم بھی بتا رہے تھے شو پروگرام کے آغاز میں کہ بچی کی شناخت تو نہیں ہو پائی اور ورثہ کی تلاش اس حوالے سے جاری ہے. ذرا ہم کراچی کا رخ کر لیتے ہیں, کیونکہ کراچی میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان کن ہے, اور لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ایک طرح سے اذیت میں مبتلا ہیں اپنی سیکیورٹی کو لے کر, اپنی بچیوں کی سیکیورٹی کو لے کے. تو نذیر یہ بتائیے گا, یہ جو بچی دن دہاڑے اپنے اسکول کے سامنے سے اغوا ہوئی ہے, کچھ پتہ چلا ہے؟ کیونکہ 1-2 دن نہیں 3 دن تو ہو گئے اس کے اغوا کو بچی کے. دیکھیں تقریباً 4 دن گزر چکے ہیں. پہلے میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا, پھر اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کروں گا. یہ 4 نومبر کا واقعہ ہے. 12 بجے یہ اسکول لگتا تھا اور 4 بجے اس کی آف ہوتی تھی. 4 بجے جب بچی گھر پر نہیں آئی, پتہ کیا گیا تو پتہ چلا غلام مرزا نامی ایک شخص آیا تھا جو اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا, اور بعد میں کشمور سے فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک وڈیرے کے ڈیرے تک پہنچ چکی ہے, جس نے نہ صرف پولیس اور ریاست کو یہ دھمکی دی ہے کہ پولیس تو کیا حکومت پاکستان بھی اس بچی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتی, جب وڈیرے صاحب چاہیں گے تو بچی واپس کر دی جائے گی. اب میں اس کیس کی جانب جاؤں گا. اس پہ 364A لگا ہے. چونکہ اس بچی کی ایج کم ہے, 13 سال ہے, اس لیے اس پہ 364A لگا ہے. اور اس اغوا کو آپ اس اغوا سے سملر یا مماثلت نہیں دے سکتے جیسے دعا منگی اغوا کیس تھا. وہ ایک رینسم کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے. اس اغوا کو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز جیسے فرض کریں اس بچی کو بہلا پسلا کر کوئی شخص لے کر گیا ہو, کیونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پر آ کر اسکول کے باہر سے کسی بچی کو ایسے اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا. موٹر سائیکل پر بٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور باقاعدہ اس پر جو بچی کو اگر اس کی پہلے سے بات تھی, یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بچی ہے, یہ جو لڑکا ہے غلام مرزا, یہ اسی گلی کا اسی محلے کا رہائشی ہے, اور جب پولیس اس گھر پر پہنچی تو غلام مرزا نہیں تھا, اور پولیس کی جانب سے پھر یہ کیس باقاعدہ AVCC یعنی کہ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل کو منتقل کیا گیا. جی CCTV کیمراز تو لگے ہوں گے کہ وہ صرف اس دن کی اسپیسیفکلی نہیں بلکہ اس سے کئی دن پہلے کی بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جو غلام مصطفیٰ پہلے کہیں آپ پہ چکر نہ لگاتا رہو, تو یہ تو تمام تو چیزیں مانیٹر کی جا سکتی ہیں. دیکھیں بالکل یہ چیزیں مانیٹر کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں, اور باقاعدہ پولیس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جب اغوا کا پرچہ ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے, تو کیس آٹومیٹکلی پولیس سے اسپیشلائز یونٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. AVCC کو یہ کیس ٹرانسفر ہوا ہے ان کی جانب سے, نہ صرف کراچی بلکہ صوبہ سندھ کے اندر جتنے بھی ان کے سیلز ہیں
ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اسپیشلی کنکوٹ کشمور میں اس جگہ کی جہاں کی یہ پن لوکیشن آئی تھی, جہاں سے کال آئی تھی, ان تمام جگہوں کی جانب پولیس اپنی پیش قدمی کرے گی. پولیس کی جانب سے کل بھی پیش رفت سامنے آئی تھی, لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ وہ بات فوری طور پر بتائی نہیں جا سکتی ورنہ کیس پر اثر انداز ہوگی. لیکن اس کیس پر سیریس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ گورنر سندھ کی جانب سے بھی اس پہ نوٹس لیا گیا ہے. اور کسی کی بھی بچی ہو, 13 سال کی ایک چھوٹی معصوم بچی ہے, اس کو میرے خیال میں بہلانا بسلانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اغوا کہلائے گا کیونکہ وہ انڈر ایج ہے. اگر یہ 18 سال سے اوپر کی ہوتی تو شاید وہ کورٹ میں بھی آ کر کہہ دیتی کہ اپنی مرضی سے گئی ہوں, لیکن 18 سال سے کم عمر کی کوئی بھی بچی اگر اس کو کوئی شخص بھی لے جاتا ہے اور وہ اگر یہ کہہ بھی دیتی ہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں تو اس کے خلاف کیس ہوگا. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کراچی میں جو اغوا ہوا ہے اس صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور اسلام آباد میں موجود تھے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بابر ملک, کیونکہ جو اسلام آباد میٹرو اسٹیشن کی واش روم میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے ہم اپڈیٹ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے میں ریسپیکٹیولی ہم ایمفسائز کریں گے رسپانس ٹائم پہ. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ گیجٹس یا پھر کیمراز ہوتے ہیں اور جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں کنٹرول روم سے, ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. سیف سٹی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اشرافیہ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ پہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرے, کیونکہ دے آر بینگ واچڈ, ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کرمنلز ہیں ان کو بھی اگر فوراً آپ ایکشن لیں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو ہم کو فوراً پکڑا بھی جا سکے گا, ہماری شناخت بھی ہو سکے گی, اور اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں, ہم نے کراچی سے کتنی فوٹیجز دکھائی ہیں چوری کی؟ ہم دن دہاڑے اتنے کیسز ہوتے ہیں ڈکیتی کے, کتنی ہم نے فوٹیجز دکھائی ہیں؟ ان میں سے کون اس فوٹیج کی مدد سے ابھی تک گرفتار ہوا ہے؟ کتنے کیسز یہی تو بات کر رہا ہوں مدیہ, دیر از اے ڈفرنس. بھائی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو آپ قرار دیتے ہیں, لاہور کو قرار دیتے ہیں کہ دے آر دا سیف سٹیز. کراچی میں تو سیف سٹی ہے ہی نہیں. مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہاں پر سیف سٹی نہیں ہے, تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ایک ایڈوانٹیج آپ کو مل گیا کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. لیکن اسلام آباد میں آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ اگر 2000 سے زائد کیمرے ایک شہر میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ بر وقت کسی چیز کو ٹریس نہیں کر پاتے, اور بعد میں جو ہے وہ سانپ نکل جاتے ہیں اور لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں.